لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں مسلم ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے سارے دس بات ایمان سارے محبت نال پیار نال پڑھ لو اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب بے خدا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب بے خدا کا کوئی ہم پایا وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے قدر نبی دار ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں یہاں
دی بڑی ہی بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انعقاد پذیر ہے میرے برادر مکرم عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد صاحب آپ دی صدارت اور زیر سرپرستی وچ اہل علاقہ دیا محبتہ نال یہ محفل سجی ہوئی ہے اور میرے پیارے دوست حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت اندازہ میں حاضری پیش کی تھی۔ آقا دے پیارے غلاموں تسی سارے بیلی سلام دے مستحق کو کہ جڑے لاجپال دے گیت گان واسطے حضور دیاں نعتاں پڑھن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام محبت پیش کرن واسطے اللہ دے پاک گھر دے اندر آ کے بیٹھے ہو۔ بڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جڑے لاجپال دا ذکر کرتے نے اور اے ذکر سنتے نے۔ آقا دے پیارے غلاموں بڑے ذوق والے بیلی بیٹھے ہو تسی اور ایک خطابت بڑے صبر والا شعب ہے تے آقا دے غلاموں راتی بھی انجی یہ بیلی نال سنتے 2 دا ٹائم ہو گیا لیکن زندگی تے ہوئی ہے نا جڑی سرکار دے نامے لگ جائے اور اتھے بیلیاں نو میں عرض کیتا کہ پہلے اسی بندیاں نو کچھ دے ہوندے ساں کہ یار تھکتے نہیں جے گئے لیکن جدوں دا بابا جی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سانو سرکار دے نام تے گلیاں بازاراں چوکاں پھاٹکاں تے فیض آباد دے درمیاں تے لیا کے سرکار دے عاشقاں کو کھلار دیتا ہے نا تے پھر نہ دن دی پرواہ نہ رات دی پرواہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں اے عاشقان دی محفل ہے اور عشق والے لوگ ہی لاجپال دا ذکر کرتے ہیں نہ اے ذکر کردیاں آج تک کوئی تھکے ہے نہ کوئی تھکے گا۔ علامہ مولانا محمد اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس وقت آخری خطاب قصور دی سرزمین تے آپ نور مصطفیٰ تے کر کے آ رہا سن تے وہ پھاٹک جلو ٹپیا نا قصور آلا تے اگو ڈک لے آنا تے کیا ہاں بھی تو اڈے جو اکرم رضوی کون ہے تے کلاشنا تھانک سن ہونا دے تے اس وقت بیلی وچوا دے رہے بابا جی اینا نو کڑا پتا اکرم رضوی کون ہے چلو تسی سرکار دے گیت گاندے رہا جے تے میں اپنی جان دے دینا تے اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا آج دے دین واسطے تے ذکر کرتے رہے ہیں کہ باری آگئی ہے تے دینوں دے دیا میں علامہ رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکلے تے فرماتے نے میں ساری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لایا تے ایک نعرہ لا کے تے میں کہیں دا رہا ہوں کہ رضوی جدو گولی کھائے گا سینے تے کھائے گا کانٹ تے نہیں کھائے گا کہ میں یا رسول اللہ کا نعرہ لائے مار گولی میرا نام یہ کرم رضوی جنہ عاشقہ جاننا دیتیاں نے انہاں اجلا جمال نال پیار کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گیت گائے نے اور ایک باری نہیں ہزارہ بار انہاں پھر سرکار دے مکھڑے دیکھے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوے دیکھے نے اسی راز یہ ہوں دے ایسا
تے رستے ایک جگہ تے مینوں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک فلیکس لگی نظر آئی تو آقا دے پیارے غلاموں انشاءاللہ میں دے ضمن چی ہی گل کراں گا جڑی میں آیت نو موضوع سخن بنایا اللہ نے فرمایا میں مومناں تے احسان کیتا ہے کہ میں اپنا کملی والا انہاں نو عطا کر دیتا ہے اپنا محبوب میں انہاں نو عطا کر دیتا ہے جنہ والد رسول آیا ہے تو جدوں آقا دے عاشق ہے بیلی سارا دن وائیاں بیجیاں کرنا لے پہلیاں بنیاں تے کام کرنا لے منڈیاں آڑتا میں لیکن رات دا انہا عرصہ بیت جان تو بعد بھی لٹ پال دا ذکر کرن ڈائنے تے مدینے دا لاڑا جانتا ہے کہ میرے رب نے میں نو انہا غلامہ والے بھیجے ہے نا تے اے غلام میری قدر کر کے تے راتاں دے ویلے قاری خلیل صاحب نے دعوت دیتی بیلیاں نو تے آنکے لبئی کا یا رسول اللہ دیاں صدامہ بلند کرن ڈائنے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ مدینے دلانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلامان جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے میں ذکر پاک اے سنانا کہ کملی والا آ گیا جدو سرکار آئے نے اللہ نے بھیجے نبی نو تے کیڑیاں کیڑیاں شانہ نال کیڑے کیڑے اندازہ نال میرے تے تیرے لاجپال دا ذکر ہو کارے آئے ایک باری محبت نال کہہ دے سبحان اللہ ہاتھ جھوٹے کہہ دے ادھرا سبحان اللہ آقا دے پیارے غلاموں پھر عاشقہ نے کیویں اعلان کیتا ہے آ گیا سونا کملی پیچھو میں مار کے جتنیاں راواں پڑے بیک دے رہ گئے آ گیا سونا کملی پیچھو میں مار کے جتنیاں راواں پڑے بیک دے رہ گئے گودی چکیا حلیمان سرکار نو نازا والے کھڑے دیکھتے رہ گئے گودی چکیا حلیمان سرکار نو نازا والے کھڑے دیکھتے رہ گئے نیوے آدھا بناونا ساڑا نبی جڑا بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ دے میں بڑا اچھا ماں اوے شیر نام پڑے جڑا سمجھ دے میں مدینے دے لاڑا امام الانبیاء دا کمی بڑھ کے آیا میں سرکار دا ذکر کرنا امام الانبیاء ساڑی جان دے بھی مالک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہیں انجو منیا جو کہ عزیزے کھانے اپنے پاک نبی امام الانبیاء دا لنگر کھانے بریلی دے تاجدار نے دسیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا نیمے آدھا بناونا ساڑا نبی کوٹھے آتے چڑے بیکتے رہ گئے آ گیا سوڑا کملی دی جو مار کے جتنیاں راواں بڑے بیکتے رہ گئے آقا دے غلاموں سوال فرما ذکر پاکے سنانا جنہ لاجوال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے میرے تیرے لاجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا آ گئے سرکار دا ذکر سرکار دے امتی سرکار دے نوکر امام الانبیاء دے غلام کردے رہن گے لیکن میرے تیرے پاک نبیوں نے آج کوئی بندہ ہے آکے جناب محفل میلاد کروانا کتنے لکھے ہے اللہ قاری خلیل صاحب کو صبح کوئی بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلے کہ جناب وہ بندے نو چوک میں سے روڑ کے کوئی یہ آکے کہ ہاں بھئی کتنے لکھے محفل میلاد کرنا کتنے
کتے لکھیا نبی پاک کا ذکر کرنا تساں تے جناب ایویں فضول خرچیاں کرتے ہو ایک کتے لکھیا ہے تے آقا دے پیارے غلاموں پھر اینا ضرور یاد رکھ لینا اے ضرور یاد رکھنا کہ رات نو علامہ قاری خلیل صاحب نے ایک شرف و شریف دا ادنا جہاں نوکر بلایا سی آلہ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے در دولت تو ایک غلام نو بلا کے کہ او ایک دس کے آئے آقا دے غلاموں بات میں عرض کر رہا یاد تسی رکھ لینا پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا ذکر میں کرا تسی کرو علماء کرن سنا خان اپنے اپنے اندازہ بچ کرن تے سارے لوگ کہندے نے واہ سبحان اللہ لاجو پہاڑ کا ذکر کتنا سونا ہے ایک کتنے سونے اندازے کر دینے لیکن میں سرکار کا ذکر او ذکر سنان داما ذکر کرن والا بھی نبی کے ذکر سنن والا بھی نبی کے دلائل النبوہ علامہ امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب پہلی حدیث ابو نعیم دے حوالے نال آپ نے نقل فرمائیے حضرت جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو سامنے بٹھا کے آپ فرما دینے ہیں میرے بیٹا میرے سامنے بیٹھا تیرے نال گلہ کرنیاں نے عرض کر دینے ابا جان حکم ہوئے آج کسے عام بندے دی موت دا ویلا آوے اندے پتروں دے قریب بیٹھ جاندے نے کہ ابا جی کوئی صلاح دی گل کرن گے کوئی نصیحت کرن گے اس نصیحت دے ساری زندگی اسی عمل کرتے رہاں گے ساری زندگی اندے تے عمل کرتے رہاں گے جنہیں اللہ دے قرآن نے سورہ پارے دے اندر سورۃ کہف دے اندر او واقعہ لکھیا کم سلہما وکانا ابوہما صالحا او اللہ دا درویش جب آخری وقت آیا تے بچیاں دیا عمرہ چھوٹیاں در بچیاں دیا عمرہ چھوٹیاں نے اس اللہ دے درویش نے ایک جوہری نو بلا کے تے فرمایا اولاد واسطے خزانہ چھڑنا اولاد واسطے گھر بنانا اولاد نو اچھا سہولتاں میسر کرنا اے بھی رب دا آرڈر ہے اولاد واسطے گھر بنانا انہاں نو اچھیاں چیزاں مہیا کرنیاں اے بھی باپ دے ذمے میں تو اس وقت تو اللہ دے درویش نے جوہری نو بلایا تے فرمایا نہ میرے بچے دنیا دا خزانہ سنبھال سکتے نے تے نہ انہاں نو اس ٹائم کوئی میری گل دا پتہ چلے گا کیونکہ بچپن دا زمانہ ہے چھوٹیاں عمرہ نے جو اللہ دے درویش نے پھر جوہری نو بلا کے اور سونے دیاں تختیاں ہوتے اپنی وسیعہ لکھوائیاں کہ اے میرے بیٹا اے میری زندگی جے اس رب دا آرڈر ہے اپنی زندگی انج گزارنا جس وقت انہیں اس گھر دے بیڑے میں او خزانہ دفن کر دیتا تے پھر زمانے بیت دے گئے وقت گزرتا گیا کہ اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کہ تم سفر کر رہنے سفر کر دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا جناب خضر علیہ السلام نے دیوار گرا دیتی جب دیوار گرائی میں ساری اللہ نہیں کر رہا بس اشارہ دے کے میں اپنے موضوع بنا رہا اور ایک ہی بات ہوں نے ذمت دے اندر ہی کے جس وقت جناب خضر علیہ السلام نے دیوار گرائی تے پیارے موسیٰ کلیم نے اس وقت گرا جناب خضر ایک دوسرا کی کر دیتا ہے وہ یتیم بچے دی دیوار گرا دیتی ہے آپ نے فرمایا پیارے کلیم رہا سے کہ اے بچیاں دا باپ ایک اللہ دا ولی سی تے اینا بچیاں واسطے اور سونے دیا تختیاں تے لکھوا کے مسیح کتاب ایک آہلے تے دفن کر کے آئے بچے اس عمر دے حصے نو پہنچ گئے نے ہن بچے عمر دے اس حصے نو پہنچ گئے نے خزانہ بھی سنبھال لین گے تے جڑیاں باپ دیاں وصیتاں نے اون دے تے عمل بھی کر لین گے جس وقت
دیوار گرائی یتیم بچیاں دی دیوار گران تو بعد وہ خزانہ کڈیا وہ تختیاں کڈیاں مفسرین فرماندے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیارے خضر فرما رہے نے انہیں انج کرو گارا بناؤ تے دیوار تیار کرنے خزانہ تے بچیاں تو دے دیتا ہے رب دی قدرت تو قربان جا کے گھر ولی دائے تے پیارے موسیٰ کلیم تے جناب خضر علیہ السلام وہ دیوار گران تو بعد خزانہ کٹن تو بعد پھر انہاں دی دیوار کھڑی کر کے بھی جا رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اے میرے بیٹا میرے سامنے بیٹھ جا جی ابا جی آڈر ہوئے آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹا جدوں بھی اس رب دا ذکر کرنا ہے جدوں بھی اس رب دا ذکر کرنا ہے کہ اس ذکر دے نال ذکر مصطفیٰ کردا رہی جدوں بھی رب دا ذکر کرنا ہے ذکر مصطفیٰ کردا رہی آج آقا دے نوکر اگر اذان تو پہلے صلات پڑھن تے جن کتھے لکھیا صلات پڑھنا آقا دے پیارے غلاموں آؤ ایک حدیثہ موجود نے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اذان پڑھ دے سن قبیلہ قریش واسطے دعا کر کے پھر اذان پڑھ دے سن اگر قبیلہ قریش واسطے دعاواں کیتیاں جا سکدیاں نے تے آمینہ دے نال عبداللہ دے چھت پہ درود و سلام پہ گجرے کیوں نہیں پیش کیتے جا سکتے ذکر میرے تے تیرے لاجواب نبی دا جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹا اے ذکر یاد رکھی ہن ساڈے جان دا ویلا آ گیا جدوں بھی رب دا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ نال کردا رہی عرض کردے نے ابا جان عمل ہوے گا آپ فرماندے نے اے میرے بیٹا اے ذکر دا آرڈر میں کیوں کر کے جا رہا ہوں ذکر دا آرڈر میں کیوں کیتا ہے اے ذکر کرن دا حکم کیوں دیتا ہے جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے بیٹا شیف جس وقت میں رب دی جنت وچ نا تے میں کی منظر ویکھے نے او جڑا شجر طوبہ درخت ہے اس شجر طوبہ درخت دی ایک ایک شاخ ہر جنتی کمرے دے اندر پہنچی ہوئی ہے ہادی الارواح الی بالغ الافراد دے اندر علامہ ابن قیم نے اس روایت کو نقل کیتا ہے جس وقت شجر طوبہ اے او درخت ہے جڑا 8 جنتاں میں پھیلیا ہویا ہے اور ایک دی شاخ ہر جنتی کمرے وچ پہنچی ہوئی ہے جدوں جنتی جنت وچ جان کے تے جنتی جڑی نعمت رب کولوں منگن کے اس شاخ دے اگے ایک پھول لگا ہوئے گا تے جنتی جڑی نعمت منگے گا اس پھول وچوں نکل کے جنتی نو پیش کر دتی جائے گی جنتی نو نعمت پیش کر دیتی جائے گی ایسی تیوما ساڈا عقیدہ ہے وے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آقا دے پیارے غلاموں جناب آدم علیہ السلام آپ فرماندے نے بیٹا جدوں میں وہ شجر طوبہ دیاں بہاراں ویکھیاں تے شجر طوبہ جڑا درخت ہے ان ایک ایک جملے تے سینے دا دور لا کے جڑے جوان نے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے آپ فرماندے نے اے میرے بیٹا جدوں شجر طوبہ درخت دیاں بہاراں نو ویکھیا کہ شجر طوبہ درخت ایک ایک پتے تے اس میں محمد لکھیا نظر آیا ہے شجر طوبہ درخت ایک ایک پتے تے اس میں محمد لکھیا نظر آیا ہے آپ فرماتے نے اے میرے بیٹا میں اس واسطے اے ذکر مصطفیٰ دا آدم دنوں کر رہا اے جڑا شجر طوبہ درخت ہے اندیاں جڑاں وچوں جڑے چشمے نکلدے نے روح رحیم انہاں چشمیاں دا نام ہے او چشمے جڑے پانی دے نکلدے نے جڑے ساریاں جنتاں نو سلام کردے نے آپ فرماندے نے اے بیٹا جب وہ پانی چشمیاں دا چل کے اندیاں چھلاں بندیاں نے اندیاں لکھراں دے اوتے میں ویکھیا انہاں پانیاں دیاں چھلاں تے اس میں محمد لکھیا نظر آیا اس شان کا مرسل کوئی
آیا نہیں ہے. سارے میری مل کے پیار نہ پڑھ لو. اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا ہوئی. فرمایا فرماتے نے سب سے اولا وعلا ہمارا نبی, سب سے بالا وعلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. تم بھی ہاتھ چھو کے کہتے ہو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے دو بوند ہیں کوثر و سبزی ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے, وہ رحمت کا دریا. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمت کا دریا ہمارا نبی. یہ اللہ جبال دا ذکر ہے. ایک باری محبت رہ کہہ دیو سبحان اللہ. علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرمان دے نے, اے میرے بیٹا میں تینوں اس ذکر دا حکم اس واسطے دے رہا, اے میرے بیٹا جدوں میں رب دی جنت وچ جا تے میں جنت وچ ویکھیا او جڑے فرشتے نے انہاں فرشتیاں دے پیشانی تے اسم محمد لکھیا نظر آیا. او فرشتیاں دے متھیاں تے اسم محمد لکھیا ویکھیا. فرماندے نے میرے بیٹا جدوں میں رب دی جنت وچ نا تے میں کی ویکھیا ضربات الحور العین جڑیاں حوراں نے انہاں دیاں اکھاں دے ڈیلیاں تے اسم محمد لکھیا ویکھیا. ذکری تیرے تے میرے لاجوال نبی دا جڑا نبی کر رہے نے اور نبی سن رہے نے. اور ذکر پاک کتنا پیارا میرے لاجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالے کائنات دے اندر ظاہری طور پہ امام الانبیاء دے بدعا دا مکڑا نظر نہیں آیا, واللیل دیاں زلفاں نظر نہیں آیا, حامین دے کنڈل نظر نہیں آئے, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی دے لب نظر نہیں آئے. امام الانبیاء دا علم نشرہ والا سینہ نظر نہیں آیا. امام الانبیاء دی طاہا دی جڑی نظر نہیں آئے. امام الانبیاء یاسین دے سیرے نظر نہیں آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دا لعمرک انہم لفی سکرت یعمہون دا وجود مسعود نظر نہیں آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دے ید اللہ والے
گورے گورے ہاتھ والے نظر نہیں آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب نبی امام خار نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقسم بہذا البلد قدم مبارک آلے نظر نہیں آئے تے لاجواب دا ذکر اللہ نے پہلے جاری فرما چھڑے آئے. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو تیرے نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو تیرے نبی بن گئی. اے ذکر میرے تیرے لاجپال لاجپال دا ذکر قرآن سیدہ پاکہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت سوال کیتا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جی سرکار دا اخلاق آپ فرماتے ہیں کانا خلق و قرآن سارے دا سارا قرآن میرے نبی دے اخلاق میرے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حالے سرکار آئے نہیں تے ذکر پہلے جاری گئی اور خطبات قاسمی کے اندر ضیاء القاسمی نے لکھے والاول والآخر اندے تو مراد آمینہ دے لال عبداللہ دے چاند دی ذات ہے. اول بھی آقا نے آخر بھی آقا نے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. پیارے آدم دیاں بڑیاں شانہ حضرت پیارے شیز دیاں بڑیاں شانہ پیارے ادریس علیہ السلام دیاں بڑیاں شانہ پیارے خلیل دیاں بڑیاں شانہ آقا دے غلاموں نوے قبلہ کاری خلیل صاحب کہہ رہے ہیں لاجواب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے جس وقت اقصی مسجد دے اندر سرکار دا ہاتھ پڑھ کے جبریل نے مصلی امامت کے لئے اندہ تے اعلان کی کر رہا ہوں گے آشد سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. او پیارے نبی امام الانبیاء کا ذکر جناب آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے بیٹا اس آتے دنوں ذکر دا حکم دیں دیا میں جدو ہورانوں دیکھیا اونا ہوران دیا اکھاں دے دے لیا اس میں محمد لکھیا دیکھیا آپ فرماتے ہیں میرے بیٹا وہ جنت عدنان جڑی اللہ نے خود اپنے اکھاں آپ تیار کی ہے وہ جنت عدنان جڑی ہے وہ جنتانوں دیکھیا تیام فرماتے ہیں جنتاں دے جنیاں سونے دیاں اٹھا لگیاں نے اونا ایک تے اس میں محمد لکھیا دیکھیا ذکر ہے پیارا ذکر جے جناب آدم علیہ السلام آپ فرما دینے ہیں میرے بیٹا یہ وہ پیارا ذکر ہے جس وقت میں جنت میں جزا تے عرش فرید تے نظر اٹھی ہے تے تو عرش فرید تے نظر اٹھی ہے تے عرش نو بھی حسن بخشن واسطے اللہ نے عرش دے چادرہ حائل کی دیا نے اور وہ جڑے پردے نے عرش فرید تے جناب آدم فرما دینے اے میرے بیٹا وہ جڑیاں چادرہ عرش فرید لٹک رہی آنے اونا چادرہ دے اتے اس میں محمدی کڑھائی ہوئی ویکھی ہے چادرہ دے تھلے جڑے بھومن لٹک رہنے اونا دے اتے اس میں محمد لکھیا دیکھے آئے آپ فرماتے نہیں ہیں میرے بیٹا اونا بھومنا دے نیچے جڑیاں چادرہ لٹک رہی آنے پردیاں دے نال آپ فرماتے نہیں اونا پردیاں دیاں چادرہ تے میں اس میں محمد لکھیا دیکھے آئے سرکار دا نام لکھے ہوئے کیا ہے میرے بیٹا اس بات میں میں اس ذکر دا آرڈر کر رہا پتا چلیا تیرے تے میرے نملی والے حالے ظاہری طور پہ تشریف نہیں لے کے آئے تے ذکر انبیاء کا رہنے جنہیں قبلہ قریضہ تیسرے پارے دی آیا مبارکہ ایک پڑھ رہا سورت آل عمران دے اندر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جن دے وچ رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں شاناں بیان کیتیاں نے تو کہنا کتھے لکھیا میں اپنے میلاد کرنا آنا ذرا کسے ولیاں دی چوکھٹ تے جن نے سر چکایا ہوا ہے بھاویں او پیر سیال لجپال دا آستانہ ہوے کسے اللہ دے ولیاں دے نوکر نال متھا ڈال کے ویکھدے سی پھر تینوں پتہ چلے سرکار دا میلاد اللہ نے قرآن وچ لکھیا کہ نہیں لکھیا آقا دا ذکر قرآن میں لکھیا کہ نہیں لکھیا اس واسطے عارف رومی نے اعلان فرمایا سی او زبراں زیرا چھتا متا آقا شان تیری وچ آیا امالوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان کچھ نبی پاک دیا شانہ حضور دیا تعریفہ اللہ خود کر رہے ہیں کہہ دیو پھر سبحان اللہ انجی جاگتے ہیں انجی وقت لگنا ہے استاد جی رحمت اللہ علیہ نے دیکھیا تو سا کدی منارے پاکستان کچھے اور جامعہ نظامیہ دے مسلیان دے بہ کے رسول اللہ کا دین پڑھانا اے کپڑا سر سے تھلے رکھے ہیں منارے پاکستان دے جناب چادر تھلے اچھائی ہے یہ شیخ الحدیث جن دے ہاتھ چاندی کی طرح چمکنے سن وہ شیخ الحدیث جن کا دیدار کرنے واسطے ہر اکھ ترستی تھی آقا دے غلاموں استاد فرماندے ہوتے سن او بیلیوں آج وہ ساڑھے نال دو وہ کل ساڑھے ورکے بھی کوئی نہیں لبنے آج زمانہ ترس رہے ہونا چہرے ہوئے کھڑواستے کتوں لبن گیا لوگ ابیلی رکھتی میرے نال دی میں ویکھیا بندیاں نو تے پڑھن والےاں نو حافظ جی ذکر علی پاک شروع ہے ذکر علی ساڈی جان ساڈے ایمان دی پہچان سبحان اللہ تے نات خان نے اپنا ٹمبو بدل لیندے نے پڑھن والے بھی جناب اور چلیو پیسہ ویکھ کے نہ پڑھو نبی دی تعریف ویکھ کے پڑھو کیا بات ایک ہی ہویا کہ بندے پیسے چیز زیادہ کس نام تے دینے نہیں پھر چودریاں دے بویاں تے جا نبی دے گھر نہ نبی دے گیت نہ گایا کر حضور دی تعریف نہ کریا کر جتنے پیسے لگنے نے دنیا دار تھوڑے نے اقبال نے کوئی فکر دیتی سی اے طائر یہودی اس رزق سے بات اچھی جس رزق سے آتی ہو پرمات میں جو آتی مار جائیں دے نال وہ چنگائی کیا بات نبی دے نام تے سودا نہ کر اپنا حضور دے نام تے ویکھ جے وکھڑن تے ادھر دنیا دے نام تے کہنا نہیں نا حضور دا لینا ہے تے جناب پیسے لے کے جدھر پیسے لے کے ادھر دے کلام شروع کر دیتے ابو بکر صدیق دے بھی لکھنا کسی تے پڑھنا کسی تے حضرت ابو بکر صدیق دے بھی ہے نہیں کسی تے آپ دے پیارے عمر دے کسی تے بھی پڑھ کے ویکھنا تو انہاں نو گھٹ سمجھنا جنہاں دے ہاتھ پھڑ کے علی نے خود مصلی تے کھلا رہے ہیں جناب علی پاک نے پیار منڈے انہوں نے کھلایا مسلیاں آقا دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کاٹ پٹ کے کریا کرو تو اڈے پنڈ دا ایک بندے سن دو موٹر سائیکل تو سانو رات نال نال لے آیا کچھ تو کروڑا نو مڑے ہاں انہیں کیا جی جا کے شعر بھی پڑھو کہ پہ گئیاں پکارا سونا آ گیا اے شیرو بندے نے سانو دعا دو بیلی انہاں کہا جی جاؤ سیدھا دربار شریف ایک کے کہ مڑو گے تے مسجد آئے گی ڈرنا کوئی نہیں جاؤ جا کے کلام حضور دا پڑھو پہ گئیاں پکارا سونا آ گیا میرے ایک دوست علامہ ساجد الرحمن چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واللہ میں اتو مسجد اندر داخل ہویا تینج لگیا حافظ صاحب دے قبر اترن تو بعد میں آج بیکھے حافظ صاحب بنا درد دلی انج پڑھن والے موجود نے نہ کو پیسے دی لالچ سرکار دے عشق پڑھن رہے نہیں
میں نہ وہ بندے بھی مار دینے چاہیے جڑے ٹوک کے پیسے دے کے سدتے نے بندہ بڑے قصوروار تے ہو نے سانو بابے رکھ کے جی ٹھیک ہے آخر ہو جاؤں او بھائی گل ہے وے نبی پاک نال کر سودا جنہ ذکر کرنا انہاں کولوں منگنا دنیا داروں نال سودے نہیں کریا کرو اینج دے بندے چھڈ دیو سننے جڑے نبی دا نام لین واسطے پیسے مک کے ہون ذکر سرکار کا کرنا ہوگے تو پھر ادھر نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جناب شیس علیہ السلام نے پیارے آدم نے فرمایا ذکر پر نام نہیں ذکر کر دیا رہنا جی ابا جی انجی ہوئے گا اللہ نے خود بھی فرمایا ذکر قرآن میں جی پیارے آدم علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا اور میں ایک دو گل سنا کے پھر تو میں اختتام میں لے کے ہونا ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ حضرت پیارے نوح علیہ السلام آپ نے بیڑا تیار کیتا رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ان دے اتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے نام لکھو پیارے نوح علیہ السلام نے رات تو ہی آپ نے لکھے ہیں دن چڑھے آتے پھٹے صاف نے بابا جی بلے شاہ سرکار نے فرمایا نا کہ پتھر دل گلاب نہیں ہوتے پتھر دل گلاب نہیں ہوتے کورے ورق کتاب نہیں ہوتے بلیا جتھے دل دے دئیے پھر 11 نال حساب نہیں ہوتے غلاموں دن چڑھیا جناب نوح علیہ السلام نے ویکھیا سارا تختہ خالی ہے کوئی نام نظر نہیں آن دیا آپ نے دوجہ دن پھر لکھیا رات بھئی دن نکلے پھر سارے پھٹے خالی نے جدو تیسری رات آئی جناب نوح علیہ السلام نے اس بارگاہ میں چرس کی تھی رب العالمین تیرا عدر من کے میں لکھتا نہیں آما خالق کائنات دی طرفوں پہ کام ہوتا ہے اے پیارے نو کیا اینا پھٹیا ہوتے کوئی تختے ایسے بھی ہیں جڑے پہنچ گئے نے عرض کرتے ہیں رب العالمین دی بارگاہ میں 5 تختے باقی نے 5 پھٹے باقی نے جنہوں نے کوئی نام نہیں لکھیا رب العالمین دی طرفوں پہ کام ہوتا ہے اے پیارے نوح علیہ السلام اے پیارے نوح علیہ السلام اینا اندروں جناب پہلا تختہ ہے ان دے اتے تاجدار ختم نبوت دا نام لکھو پہلا نام تاجدار ختم نبوت دا نام لکھو اور دوسرا نام حضرت جناب ابو بکر صدیق دا لکھو اور اینا پھٹیاں جو تیسرے پھٹے تھے حضرت پیارے عمر پاک دا نام لکھو چوتھے پھٹے ہوتے حضرت عثمان ذی الرحیم دا نام لکھو اور 5ویں پھٹے ہوتے حضرت علی المرتضی دا نام لکھو ترتیب تے جناب نوح علیہ السلام بھی لکھ کے گیا نے کہ خلافت دی ترتیب کی ہوئے گی میرے تیرے لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دی ختم نبوت دے نعرے پیارے نوح علیہ السلام نے ملائے سر کہ جدو آقا لاجواب آؤں گے انہاں تو بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے اعلان آمینہ دلا عبداللہ دے جانا کے کرن کے لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہر زمانے میں ہر دور میں ہر نبی کرتا رہا ہر نبی اپنے اپنے دور میں سید الانبیاء کا ذکر کرتے رہے لیکن پھر زمانہ آ گیا اس پیارے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے اپنی قوم کو جمع فرمان کے آپ فرمان دے میں تو انو خوشخبری سنانی ہے میں تو انو بشارت دینی ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے خوشخبری سنا رہے اور انہاں دی قوم خوشخبری سنن واسطے آ گئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد او زمانے گزر گئے جب انبیاء علیہ السلام ایک اعلان کر دے گئے کہ او نبی آئے گا او نبی آئے گا او نبی آئے گا او نبی آئے گا
آپ نے فرمایا باکسر میرے تو بعد آمنہ دا دہاد آئے گا، میرے تو بعد پیارے محبوب امام الانبیاء آن کے لاجوال دا زمانہ آئے گا۔ تے آقا دے پیارے غلاموں پھر وقت بیتدا گیا، رب کعبہ دی قسم ایدے ذکر ایڈا برکت والا ہے، ایڈا محبت والا ذکر ہے، لاجوال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا ذکر ہوگے، دنیا دے سارے رائٹر جمع ہو کے سرکار دی تاریخ اگر لکھنا شروع کرن تے سرکار دی تاریخ انہاں دے ہاتھاں قلم دے اندر نہیں آ سکتی، سارے خطیب جمع ہو کے سرکار دیا تعریفاں کرن ایک سارے زمانے مک سکتے تھے پر آقا دیا تعریفاں نہیں مک سکتی، آقا دے پیارے غلاموں میرے تیرے لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ذکر پاک کیسا پیارا ذکر ہے، کیسا پیارا ذکر ہے، سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ علیہا میرے آقا دی اماں جان جس وقت نکیلے پتھرہ وال چل دیا نے تو کہنا جناب کوئی فرق نہیں، وہ بھی بندے سن اسا بھی بندے ہاں، وہ سرکار دے سرکار ہے، سرکار دی اماں جان فرما دیا نے آپ فرما دیا نے جس وقت ایک شہزادہ میرے بطن اطہر دے اندر ہے کہ میں نکیلے پتھرہ تو جدو چل کے جاتی سا جنہیں نکیلے پتھر دے میرا پیر آندا سی وہ پتھر روح دی طرح میرے پیراں وچ نرم ہو جاتا سی، پاک دی اماں پاک جا رہی آنے اور مخدوم آئے کہناب سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے میں چل کے جڑے آن درختان کو لوں جانتی تھا وہ درختان دیا شاخان چوک کے میں نے سلام کر دیا سر اور درختان وچوں میں آوازہ ہو دیا سر اے آمنہ پاک مبارک ہوئے تیری گود میں وہ شہزادہ ہون والا ہے جڑا ختم نبوت تاجدار بن کے آئے گا، وہ پیارا ماہی ہون والا ہے تے پھر میرے تیرے پیارے لاجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی اماں جان فرما دیا نے جدوں میں کھواں دے قریب جاندی سا تے کھواں دا پانی خود ابالے مار کے اتے آ جاندا سی کہ سرکار دی اماں جان نو چکنا بھی نہ پوے پانی ادب نال اتے آ رہا ہے تے جدوں شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم او جناب 4 سال دی عمر مبارک کے تے ماں جی حلیمہ پاک سرکار نو لے کے جا رہے ہیں تے ایک عورت خود دے کنارے تے رو رہی سی جس وقت رو رہی ہے تے سرکار نے اماں جی حلیمہ ساتھیاں نو کیا ماں جی عورت کیوں رو رہی ہے تے آپ نے فرمایا بیٹا تو روک جائے تھے میں پوچھ کے ہونی گا تے جدو ماں جی حلیمہ پاک قریب آیا تے انہیں کیا حلیمہ کی کرا میری گود وچ بچہ سی جدو پانی لین کیا کھوئی چوں بچہ کچھ لیا کھوئے چ ڈگ گیا عورت ذاتا کٹ بھی نہیں سکتی بچے نو پر کھو چھڑ کے چاہ بھی نہیں سکتی ایتے میرا لال ڈگیا ہویا ہے میرا پتر ڈگیا مر کے میں چھڑ کے جاما اس کو جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرامہ چلتے حضور قریب آئے تے سرکار نے اپنے گورے ہاتھ اس کھو دے کنارے تے رکھے وہ ہاتھ جنہوں رب فرما رہے ہیں وَمَا وَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ اگر والے بندیاں نو سمجھ آ سکتی ہے بس اے عبدالوارث ہے تے بازو بھی عبدالوارث ہے جسم بھی میرا ہے سر بھی میرا ہے اکھاں بھی میری ہیں کدی انجو ہے ہاتھ ایک بیلی دا ہوئے بازو دجے دا ہوئے بیلیو انجو ہے کدی تیرا قرآن چے اشارے دیتے نے رب نے فرمایا اے ہاتھ میرے نبی تو ہڈا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرا ہے آیت قرآن دیئے مولوی پتوانا دا رب دا قرآن پاڑے اللہ دا قرآن کی فرما رہے ہیں جدو بہتری زبان لے گئی سرکار نے ہاتھ اتے رکھے ہیں خدا دا قرآن فرما رہے ہیں جد اللہ فوق آئیدی فمن نکت فإنما ينکت علی نفسی تیز واقع زیران کرنے بدلے گا زمانہ یہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ یہ لاکھ
قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بدلے گا زمانہ یہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ یہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جڑے بندے تھک گئے ہو چپ رہن، جڑے عاشق نے سینیاں دا زور لا کے ایک باری ہتھاں نوں چٹے بنا کے پڑھ لگو نا، امام پاک بھی خوش ہون گے۔ اے او قرآن ہے جڑا حسین ابن علی نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے اللہ دا قرآن سنایا سی تے او کارگے قرآن پڑھ رہا سی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تے اس وقت امام علی مقام دا سر انور اس سائٹ تے مڑ کے تے آپ نے فرمایا او کارگے قرآن اصحاب کہف دا قصہ عجیب سی، یا فاطمہ دے لال دا کٹیا ہویا سر نیزے دی نوک تے رب دا قرآن پڑھ رہا ہے۔ او قصہ عجیب ہے، یہ قصہ عجیب ہے۔ بدلے گا زمانہ یہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ صحابی بدلتے رہتے ہیں، صحابی وہ کئی مشرف آئے پر گئے، کئی جناب حاکم آئے چلے گئے، لیکن آج بھی حکومت داتا علی حجویری دی قائم ہے، آج بھی حکومت گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی قائم ہے، آج بھی حکومت حضرت خواجہ معین الدین چشتی جوہری رحمت اللہ علیہ دی قائم ہے، آج بھی حکومت علی پور دے تاجدار دی قائم ہے، آج بھی حکومت گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب دی قائم ہے، آج بھی حکومت پیر سیال لاجوال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قائم ہے۔ آقا دے غلاموں صحابی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے، صحابی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے، قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا دے پیارے غلاموں پھر وہ شاہ مدینہ تھی، آمن دا ویلا آ گیا، بس آخری گل عرض کر کے میں اجازت جاواں گا۔ آقا دے غلاموں ایک باری سینے دا زور لا کے کہہ دیو سبحان اللہ، ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ۔ اونچیا کھے آج رات سومے قسمتہ ستارہ چمک اٹھے تے ودو ہاتھ مکڑے دا دیدار مل جاوے۔ غلاموں حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دی آمد دا ویلا قریب قریب آ رہا، ہر طرف جناب خوشبو آنے سیدہ پاک آمینہ سلام اللہ علیہ۔ آقا دے غلاموں او جہالت دے زمانے میں آقا دے ابا جان دا نام عبداللہ نام ہے آپ دا، تسی کے لئے جناب اعتراض ہوندے نے آقا دے والدین تے، او
زمانہ جاہلیت دے دور میں آقا دے ابا جان دا نام جناب عبداللہ ہے تے آقا دی اما جان دا نام حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ آقا دے پیارے غلاموں جس مگر سرکار دی آمد تو 1.5 مہینہ پہلے آقا دے ابا جان جناب عبداللہ پاک چونکہ میرے تے تیرے آقا دا نانکا شہر جڑا ہے اور مدینہ المنورہ ہے تے داد کا شہر مکہ المکرمہ ہے آقا دے پیارے غلاموں حضرت جناب عبداللہ پاک آپ دا سال مدینہ المنورہ ہوئے ہے آپ دا مزار پاک بھی مدینہ المنورہ دے اندر ہے لیکن آقا دے اما جان سیدہ پاک آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے کائنات والے ہو آقا دی اما جان تو ود کے سرکار نو کوئی نہیں جان سکتا سارا جب کے کہندہ رہا ہے پیارے محبوب امام الانبیاء کائنات کے اندر آن والے نے وہ آقا دے غلاموں آج گھرام میں بچے پیدا ہو تے ادھر ماسیاں پھوپیاں چاچیاں فون کر کے پوچھدیاں نے اللہ نے کیڑی برکت عطا کی دی ہے اللہ نے کیڑی رحمت عطا کی دی ہے بیٹا آیا یا بیٹی آئی ہے بیٹا پیدا ہویا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے آقا دے غلاموں کتنی پیاری بات میرے تے تیرے لاجوال دی اما جان نے کی دی ہے جنوں الوفا دے اندر علامہ محدث ابن جوزی نے بھی نقل فرمایا یہ وہ بات ہے جنوں جناب حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بات کو لکھے آئے آقا دے پیارے غلاموں سیرت ابن شام دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے آقا کریم کا عشق لکھن والے جتنے بھی آقا نال پیار کرن والے جتنے محدثین گزرے نے سارے دے سارے اے ہوئی لکھ دے آئے نے کہ جدو اللہ جو بحال دی اما جان فرما دیا نے اے شدادہ میری کروڑ میں جایا ہے کہ آپ نے اے نہیں کیا بچہ بڑا سونا ہے اے نہیں آکھیا اے بندر آیا ہے لان آیا ہے آپ نے فرمایا خارج منی نور ہوئی مان کردہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایک تو نور آئے نے نور کتاب نو پڑھن واسطے مصطفیٰ دے نور دی ضرورت ہے اور نور ہوئے گا تے کتاب نظر آئے گی نا ساڑھے بزرگ مولانا عنایت اللہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے پیارے انداز فرماتے ہوندے سن نور سرکار دا جگمگانا سی تے پھر کتاب والا نور نظر آنا سی نا کتاب میں پڑھن واسطے نور دی لوڑ ہے نا روشنی کی ضرورت ہے جدو سرکار نے مسجد نبوی شریف دی پہلی چھت پائی نا تے اندھیرا نظر آیا تے آقا فرماندے نے مسجد نو کون روشن کرے گا دوجا دن آیا لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف لے آئے تے رسیاں نال ایک چراغ بن کے ایک سیافی لٹکایا ہوا سرکار نے فرمایا میری مسجد نو روشن کنے کیتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں چراغ بن کے جلایا ہے سیافہ بیٹھے ہوئے نہیں آقا فرماتے نے میرے کل بیٹی نہیں ہے وگرنہ میں بیٹی تیرے نکاح دے دیتا ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی کھڑے حضور میں نو اپنا اپنا آمن دے چچا ذات بھائی سن سرکار آقا فرما دے تو میرا وین ہے تینوں پر آمن نام ہے عرض کرتے ہیں حضور تو اڈے یو ہاتھ لبن تو جڑا جملہ نکلے ہے انہوں میں پورا کرنا میں اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں دینا بیٹی دا رشتہ انہوں دینا لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے وچ تشریف لے کے آئے تے آپ دی اماں جان فرما دیا میرے رب نے مینوں نور عطا فرمایا یہ عطا فرمایا نور عطا فرمایا لاجپال نبی اس کائنات وچ آئے بیٹیاں میں خوشی کی تھی سرکار دے آن تے جانوراں میں خوشی کی تھی سرکار دے آن تے
مچھلیاں بھی ایک دوجے نو مل کے مبارک دے رہی ہیں سن مبارک ہو گیا جو شاہ مدینہ کائنات جاگا نے اور حضرت بلال فرمانے نے جدو سرکار مدینہ طیبہ آئے سرنا تے اس وقت درختان دے پتے بھی ایک دوجے نو ٹچ ہو کے دے مبارکہ دے رہے سن تاج بدر علینا بچیاں ترانہ پڑھ رہے سن آقا مکے میں جوڑ تے سارا جہان جگمگا اٹھ دے سرکار مدینے میں جوڑ تے حضرت بلال فرمانے نے ٹھنڈیاں ہوا ماندے چونکے چل رہے سن جدو آقا پہاڑی تو اتر رہے سن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سرکار نے اپنے آن تو پہلے 3-4 صحابہ نو بھیج دیتا ہویا سی تے جدو آقا مدینہ طیبہ آئے نے جڑے بندے نے سب تو پہلے سرکار نال سلام لے ہے انہاں دا نام حضرت بلال رضی اللہ عاشقاں دے تو تک بھی نظر رکھی کون سی جن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سب تو پہلے غلامی کی تھی آقا دے غلاموں جو جملے عرض کیتے نے میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اے ساڑا نظرانہ اپنی بارگاہ میں خالق قبول فرمائے رب العالمین اس پیغت اپنیاں رحمتہ دے نزول فرمائے جی بسم اللہ واہ کیا وقت میرا دل کردہ مجھے سکتیا دے ایسا ڈائی لندر نہ پڑھا لیا جلدی پڑھاؤ جلدی ٹائم بڑھا کے ایک منٹ اے ہم تیرا ٹھیک ہے نا جی وقت انجی گے نا اے میلی آکھیا جی وہ گل کھو والی پوری کر دی تے تقریر ہو جائے گی سبحان اللہ ایک کاری ہونا ہاتھ جو کہ ان دے واسطے کہہ دیو سبحان اللہ بلند آواز میں کہہ دیو سبحان اللہ صاحب دی محفل سجان دا مولے بیلی نے پا دیتا ہے کہ جڑے بیلیاں واسطے قاری صاحب نے جدو جہد کی دیئے پتہ لگیا ایتے بندے ہوش آلے نے بے ہوش نہیں آگے ایتے علی دا نام ہی ہوشنا لگتے نے صحابہ دا نام ہی ہوشنا لگتے نے نبی دا نام ہی ہوشنا لگتے نے مطلب کہہ دے یا سبحان اللہ ماجی علی ماں باپ کہنے آنے اے بیٹا پچھے ہو جا اے بیٹا محمد تو پچھے ہو جا کرے دیکھنا جائیں تے سرکار ویک کے تے مسکرا کے فرماندے نے اماں میں ڈکن نہیں آیا میں تے ڈکیاں دا بھی سہارا بن کے آیا میں تے ڈکیاں نو بھی اٹھانا آیا تیز آتے سیلان کرنے ہمیں دنیا والو لبارس نہ سمجھو کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں کا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں کا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے پیارے غلام جدو میرے تیرے ماہی مدوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی مازال دی آنکھاں نال جدو اسے خود پانی والے لے کے آئے ادھر آقا دی اماں جان خود جان تے پانی ادب کر دیا تے آج اندائے آج شاہد ہوتا ہے جدو آقا لجوال آئے نے تے او مار ہندائی سی میرا پتر اس خود جڑی کے آئے کب میں نہیں سکتی تے میرے لجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے معاذ آگلے ڈوریاں نال کے دھوے کے آئے تے وہ خودہ پانی بچے نو اٹھا کے اتے لے آن لے آئے او ماں نے اپنا بچہ کھوئی چکا کے جدو سینے نہ لایا ہے تے نالے سرکار نو بے کے تے کی کہتی ہوئے گی صدا وصدا ربے تیرا دبانا
تقریر ختم ہو گئی ہے، مل کے سارے پیار نہ پڑھ لو صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریب دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریب دا گزارا میری طرف میں قبول کیتا ہے سبحان اللہ کر لے تھوڑا محبت میں کہہ لے سبحان اللہ غریب دا گزارا یا رسول اللہ کدیجے آؤ گھر میرے خوشی میں چلتے رے آمن دی نیازانا دیا تیرے میں بننا یا رسول اللہ نیازانا دیا تیرے میں بننا یا تیرا کھاوا میں تیری دگاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیری دگاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ آقا دے سارے نوکر بیٹھے ہو یہ او نوکر نے جنہ 12 ربیع الاول شریف والے دن آقا دے نام تے شبیلہ دا دودھ بھی پیتا ہوئے گا آقا دے نام تے لنگر بھی کھاتے ہوں گے ہاں اسی تے سارا سال مدینے دے لاڑے دا کھانے حضور دا کھانے سانو دے نام کھانے بھی یاد کے بعد دیتے ہیں سرکار دے لنگر ویچے رب رکھیاں سنبھاوا نے اور رج رج کے تو کھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا جنہیں بندیوں صرف اتنا نہیں پڑھنا بلکہ پنجتن کے نام پر 5 نہیں پڑھنا تے انج پڑھنا تقریر ختم ہو گئے جب پتہ لگے اے نبی دے سارے غلام